اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت کا شان نزول تفسیر مظہری میں یہ نقل کیا گیا ہے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر بت گاڑ رکھے تھے اور بتوں کو نصب کر رکھا تھا، اور اس پر شتر مرغ کے انڈے لٹکا رکھے تھے، اور ان بتوں کو بالیاں پہناتے تھے، اور ان کے آگے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر توقف کیا اور فرمایا کہ قریش، تم نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل کی ملت کے طریقے کے خلاف کیا ہے۔ یعنی ان کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بت پرستی کے خلاف تھے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بت پرستی کے خلاف تھے، تو تم نے ان کے طریقے کے خلاف کیا ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، یعنی مشرکین مکہ نے یہ جواب دیا کہ ہم ان معبودوں کی اور ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے اور اللہ کا قریب کر دیں گے، اور یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 نازل فرمائی، اور اس میں اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یعنی میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میری پیروی کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میری اتباع کرنے سے تمہیں دو فائدے ہوں گے۔ یحببکم اللہ، ایک تو اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، جو سب سے بڑی چیز ہے، اور دوسری چیز وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کی محبت کا دار و مدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور آپ کے ہر حکم پر اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے گا اور ہماری تمام خطاؤں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی جو اسلام میں لے کر آیا ہوں، جب تک انسان کی چاہت، اس کی خواہش اس کے مطابق نہ ہو جائے، یعنی انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رشتے ناطے، جتنی بھی چیزیں دنیا کی جتنی بھی ضروریات ہیں، یہ دنیا کی زندگی میں جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، وہ تمام اعمال ہمارے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے تو وہ آدمی کامل ایمان والا مانا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی دنیا کے اندر انسان کے دلوں میں سب سے زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے کسی کی، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ دوسروں کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے، تو یہ بات سمجھے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ابھی ہمارا ایمان جب ہی مکمل ہوگا جب ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو ہم دیکھیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ان کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی کہ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کو نہ دیکھ لیتے ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر میں رہتا ہوں تو آپ کی یاد آنے لگتی ہے،
تو جب تک آپ کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا. لیکن مجھے ایک فکر لاحق ہے، مجھے ایک ٹینشن ستا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت بالکل یقینی چیز ہے. موت بہرحال آپ کو بھی آئے گی اور مجھے بھی آئے گی. تو موت پر آپ کا دیدار مجھ سے ختم ہو جائے گا. میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ اولاً تو مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کا مقام تو نبیوں کے ساتھ ہوگا اور میرا مقام عام انسانوں میں ہوگا. تو میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا؟ یعنی جنت کے اندر بھی ہمارے نبی کی طلب، ہمارے نبی کی چاہت اور ہمارے نبی کی دیدار کی چاہت ان کو ہے. تو فوراً جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا یا کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے اگر نبیوں سے محبت کری ہوگی تو، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو عزیز ساتھیوں، پوری تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. صرف نبی نبی کہنے سے نبی کی اتباع نہیں ہو جاتی، بلکہ نبی کی اتباع ہر فعل کے اندر ہم کریں، ہر چیز کے اندر ہم نبی کی اتباع کریں، چاہے ہمارا اس میں دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو. تو اس آیت کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے. دیکھو ترجمہ سنو، اس آیت کے اندر یہی بیان کیا ہے، قل اے نبی آپ کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آگے کیا بیان فرمایا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دو کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا اور اگر تم اس سے اعراض کرو گے، اس سے روگردانی کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین تو بے شک اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سچی محبت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں ہم اتاریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو ہم پسند کریں اور آپ سے جو ہے دل سے محبت کریں، جیسے کہ صحابہ کو محبت دی کہ سولی پر لٹکائے جا رہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکا دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ اور صحابہ کا جواب کیا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہے ان کو ایک کانٹا بھی چبھے. یہ تھی محبت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طریقے کی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.